ہم دعا میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ سے کیا مانگے؟ کیونکہ انسان دعا کرتا ہے اور دعا کرنے کے بعد میں جو اس کے دل کے اندر، جو اس کی مرضی کے اندر ہوتی ہے، جو اس کے دماغ کے اندر چل رہا ہوتا ہے وہی مانگتا ہے۔ جانے کے بعد میں اللہ رب العزت سے کہ مولا مجھے روزی عطا فرما دے، میرے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، مجھے پیسہ عطا فرما دے، یا الگ الگ طرح سے بیماریوں سے شفا عطا فرما دے۔ ہر طریقے سے جو جس کے دل کے اندر تمنائیں، جو جس کے دل کے اندر آرزویں ہوتی ہیں، جو اپنے دماغ کے اندر سوچ کر کے آتا ہے وہی اٹھنے کے بعد میں رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ہم سے رب کی بارگاہ کے اندر مانگنا بھی نہیں آتا ہے اور نہ مانگنے کا طریقہ آج تک ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو حدیث مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ رب قدیر کی بارگاہ میں جانے کے اندر ہمیں کیا مانگنا چاہیے۔ میں حدیث کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں ایک حدیث مبارکہ حضرت عباس سے روایت ہے، ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہی پوچھا، ایک حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی فرمایا، اور ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ آقا فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ ایک طریقے سے نچوڑ سمجھ لیں، جڑ سمجھ لیں، اور ہمارا حال بالکل الگ ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ادا کرنے کے بعد میں انسان اتنا وقت دیتا ہے، اتنا ٹائم خرچ کرتا ہے، اپنا محنت کرتا ہے، لیکن اگر کچھ نہیں ہے اس کے پاس میں تو رب قدیر سے مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے وقت بھی نہیں ہے اس کے پاس میں۔ کیونکہ آپ نے نماز جمعہ کے اندر دیکھا ہوگا، جمعہ ہوتے ہی ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے قید خانے سے چھوٹ گئے، اور نمازیں جو جتنی بھی ہوتی ہیں 5 وقت کی، انہیں پڑھنے کے بعد میں بھی ایسے ہی بھاگتے ہیں کہ جیسے قید خانے سے چھوٹے ہیں، جیل سے چھوٹنے کے بعد میں بھاگتا ہے انسان۔ تو ہمیں رب قدیر سے مانگنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے، اور دعا کی فضیلت کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہے کہ دعا کتنی ضروری ہے۔ الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جو آپ نے محنت کری ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، جو محنتیں کری تھی، اب جب لینے کا وقت آیا، جو نچوڑ کا وقت آیا، آپ کا جو مغز تھا وہ آپ چھوڑنے کے بعد میں ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں مانگنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جو آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں، جب رب تبارک و تعالیٰ سے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں نا، وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ بہت زیادہ پسند فرماتا اس چیز کو کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھ سے التجائیں کر رہا ہے، آرزویں کر رہا ہے، تمنائیں کر رہا ہے گا، اور مجھ سے بار بار اپنے ہاتھ پھیلانے کے بعد میں جھولی پھیلی ہوئی ہے اس کی، لیکن مجھ سے مانگنا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کو آپ کی ادا بہت زیادہ پسند آتی ہے، تو اس لیے رب قدیر کی بارگاہ کے اندر مانگا کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں رب سے جب دعا کروں تو رب قدیر سے میں کیا مانگوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دعا کے اندر عافیت مانگا کرو۔ ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ عافیت ہے کیا آپ کو۔ تو آقا نے فرمایا کہ تم دعا کے اندر عافیت مانگا کرو۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جانے کے بعد میں نمازیں پڑھنے لگے، وہ سارے کام کرنے لگے جیسے کرتے تھے، اور دعا کے اندر بار بار دعا کرتے تھے کہ مولا مجھے عافیت عطا فرما، دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی عافیت عطا فرما۔ یہ دعا کرتے رہے، چند دن گزرے، چند دن گزرنے کے بعد میں پھر آقا کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اب کیا مانگوں دعا کے اندر؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی دعاؤں کے اندر عافیت مانگا کرو۔ دوسری مرتبہ بھی یہی فرما دیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے، انہوں نے دعا کے اندر پھر عافیت مانگنا شروع کر دی، پھر دعائیں کرنا شروع کر دی، مولا مجھے عافیت عطا فرما۔ چند دن پھر گزرے، پھر آقا کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ میں اب کیا مانگوں دعا کے اندر؟ آقا نے پھر یہی فرمایا کہ عباس اے میرے چچا تم دعا کے اندر عافیت مانگا کرو، کیونکہ کلمے کے بعد میں عافیت ہی مانگنا چاہیے انسان کو۔ اور یہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بھی جو ہے آقا کی بارگاہ میں پہنچے تو تب بھی یہی فرمایا کہ عافیت مانگا کرو۔ یہی حضرت ابو بکر صدیق سے عافیت مانگنے کا حکم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے اندر عافیت مانگا کرو۔ اب یہ عافیت کیا ہے دعا کے اندر؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ عافیت یہ ہے کہ دعا کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگا کرو۔
ہم پیسہ مانگ لیتے ہیں، روزی مانگ لیتے ہیں، اس کے بعد میں بیماریوں سے شفا مانگ لیتے ہیں، سب کچھ مانگتے ہیں، لیکن دعا کے اندر عافیت نہیں مانگتے، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی نہیں مانگتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ سے۔ اور ہم دنیا اور آخرت کی اگر بھلائی مانگیں گے رب قدیر سے، اگر اس نے دنیا اور آخرت میں دونوں میں بھلائیاں ہمیں عطا فرما دی تو ہمارے کبھی کاروبار کے اندر نقصان نہیں ہوگا، کبھی بیمار نہیں پڑیں گے، کبھی پریشانیاں، کبھی الجھنیں، کبھی دقتیں، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آئیں گی نہیں، کیونکہ ہم نے رب قدیر سے دنیا کے اندر اگر بھلائی مانگ لی، آخرت کی بھی اگر بھلائی مانگی تو وہ ہمارے دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ نہ دنیا میں مصیبت آئے گی، نہ آخرت میں ہمیں کوئی پریشانی پڑے گی۔ تو اس لیے رب قدیر سے جب جب دعا مانگو، پہلے تو دعا مانگنی چاہیے، اور جب جب دعا مانگو اللہ رب العزت سے عافیت مانگا کرو کہ مولا مجھے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر دونوں میں بھلائیاں عطا فرما۔ اور ہمیں رب قدیر سے مانگنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ضرور کرنی چاہیے، مانگنا ضرور چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ قبرستان کے اندر جاتے ہیں، کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا مانگیں کیا کریں۔ تو دیکھو دعا کا طریقہ اور دعا مانگنے کا ڈھنگ ہمیں ضرور ہونا چاہیے۔ اگر قبرستان کے اندر جا رہے ہیں ہم تو اگر کسی کو سورہ فاتحہ یاد ہے وہ پڑھو، سورہ اخلاص یاد ہے وہ پڑھو، اگر سورہ یاسین یاد ہے وہ پڑھو، سورہ واقعہ یاد ہے وہ پڑھو، سورہ ملک یاد ہے وہ پڑھو، جس سے جو دعا یاد ہو۔ اگر کسی کو کچھ یاد نہیں ہے تو سورہ اخلاص سب کو یاد ہوتی ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد میں دعا کرنا شروع کر دو۔ اگر گھر میں پڑھ لے ہو تب بھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، اور پڑھنے کے بعد میں دعا کرنا شروع کر دو۔ دعا کیا کرنی ہے کہ مولا میں نے یہ جو کچھ پڑھا، کیونکہ قبرستان کے اندر بھی پڑھتے ہو آپ اور گھر کے اندر بھی پڑھتے ہو، مولا میں نے یہ جو کچھ پڑھا اسے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ اگر گھر پر پڑھ رہے ہو تو شرینی رکھی ہوتی ہے کہ مولا یہ جو طعام، یہ شرینی پیش کی گئی، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا بے حساب ثواب عطا فرما، اور اس کا ثواب سب سے پہلے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما۔ پھر اس کے بعد میں انبیاء کرام یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کرام اس کو ردی پر تشریف لائے، تمام کے ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے مولا قبول فرما۔ پھر اس کے بعد میں جتنے امام ہمارے آئے ان تمام کا نام لے لیں، جتنے بھی امام آئے سب کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ پھر اس کے بعد میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، پھر اس خواجہ معین الدین چشتی، صابر پاک کلجری، اعلیٰ حضرات، پھر جس کے ایریے میں جو جو بزرگ ہیں یا وہ جسے جسے مانتا ہو ان تمام بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما۔ اور پھر آخر میں کہ مولا ہمارے جتنے بھی مرحومین گزر چکے ہیں ان کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کو درجات میں بلندی عطا فرما، انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی بخشش فرما، قبر کے اندر کربٹ کربٹ چین سکون عطا فرما۔ یہ ساری ان کے لیے جتنا تم سوچ سکو ان کے لیے دعا مانگو، ٹھیک ہے۔ پھر آخر میں اپنے لیے کہ مولا ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، گھروں کے اندر برکت عطا فرما، اور ہمیں مصیبتوں سے جو پریشانیاں چل رہی ہیں ان پریشانیوں سے دور فرما، ہمارے گھروں کے اندر برکت عطا فرما، بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یہ ساری دعائیں مانگنے کے بعد میں آپ دعا کو خاتمہ کر سکتے ہیں، یعنی دعا جو ہے بالکل ختم ہو گئی، اس کے بعد میں برحمتک یا ارحم الراحمین یہ سب کچھ مانگنا ہے۔ قبرستان کے اندر ہے تو مردے کے لیے کہ جتنے قبرستان والے ہیں یا جتنے اس دنیا سے ہمارے مرحومین ہمارے خاندان میں سے گزر چکے مولا سب کی روح کو سزا پیش کرتے مولا قبول فرما۔ تو یہ مانگنے کا طریقہ ہے، کسی سے آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا، لیکن طریقہ یہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کیا کرو، مانگا کرو، یقیناً پروردگار عالم آپ کی ان دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ جس مقصد کے لیے مانگو گے اس میں بھی کامیابی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اگر کچھ بھائی ہمارے شوگر کی سمسیا سے بہت زیادہ پریشان ہیں، یعنی وہ اتنی ان کا شوگر بڑھ جاتا ہے کہ وہ میٹھا کھانے سے پریشان رہتے ہیں اور چلا پھرا نہیں جاتا، بہت زیادہ کمزوری کی حالت ہے، تو یہ نسخہ ہمارا ہے، آپ اس کو استعمال کر لیں، انشاءاللہ اس سے بہت زبردست کامیابی آپ کو حاصل ہوگی۔ 8 دن کے اندر آپ کی بڑی سے بڑی شوگر جو ہے وہ نارمل ہو جائے گی، اور لگاتار اس کو استعمال کر لیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی بہت اچھی کامیابی حاصل ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر آپ اس دوائی کو استعمال کرتے رہیں گے تو میٹھا بھی اگر کھائیں گے تو تب بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ اتنی پاورفل دوائی ہے، تو ایک مرتبہ ضرور خدمت کا موقع دیں۔